آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی ویڈیوز کے اندر میں ثبوت کے ساتھ اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھ چکا ہوں کہ چاند پر آج تک کسی انسان نے لینڈ نہیں کیا، بلکہ سوویت یونین اور یو ایس اے یعنی اس وقت کی دو سپر پاورز کے درمیان ایک اسپیس ریس تھی، ایک مقابلہ تھا کہ پہلے کون اسپیس ریس کے اندر شامل ہو کر اپنے ملک کا نام روشن کرے گا اور اسپیس کے سپر پاور کہلانے کا اعزاز اپنے پاس رکھے گا۔ اس لیے امریکہ نے 1969 کے اندر ایک اسٹوڈیو کے اندر فیک مون لینڈنگ کو پلان کیا تھا، کیونکہ آج بھی ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ ہم چاند کی سرزمین پر لینڈ کر سکیں۔ اب ذرا اس پوائنٹ کو دوبارہ غور سے سنیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مشینز کو، روورز کو، سیٹلائٹ کو چاند کی سرفس پر بھیجنا پاسبل ہے اور بھیجا بھی جا چکا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں انسانوں کو بھیجنے کی بات کر رہا ہوں، اور ان دونوں باتوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مون لینڈنگ ہی فیک تھی تو ابھی اسی سال جو انسانوں نے آرٹیمس مشن کے تحت چاند کا چکر لگانے کے لیے روورز کو بھیجا ہے تو وہ کیسے ریئل ہو سکتا ہے؟ اب اس بات کا جواب حیرت انگیز طور پر یہ ہے کہ ہاں، یہ ریئل ہے، واقعی میں ایسا ہو چکا ہے۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے، پر اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسانوں کو چاند پر قدم رکھے ہوئے 57 سال ہو چکے ہیں، 57 ایئرز، اور ہر سال ناسا اربوں روپے کا بجٹ لے رہا ہے، کیونکہ سال 2026 کے اندر ناسا نے تقریباً $18.8 بلین کی درخواست کی تھی، اور یہ پچھلے سال کے بجٹ کے مقابلے میں یعنی 2025 کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، کیونکہ اب ناسا پارٹنرشپ اور انویسٹمنٹ کے ذریعے خود بھی بجٹ اکٹھا کر رہا ہے، جبکہ سال 2025 کے اندر اس کا بجٹ تھا تقریباً $25.4 بلین اور 2024 کے اندر تقریباً $24.9 بلین کا اس کا بجٹ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 57 سال سے یہ اربوں ڈالر کا بجٹ لے کر بھی دوبارہ انسانوں کو چاند پر کیوں نہیں اتار پایا؟ اب اس کی بظاہر وجہ تو پولیٹیکل کی کمی، انٹرسٹ کی کمی اور بجٹ کی شارٹیج بتائی جاتی ہے، پر یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ اسی سال آرٹیمس 1 کے نام سے ایک مشن چاند کی سرفس کی طرف بھیجا گیا ہے، جس کے اندر انسان نہیں تھے، اور یہ صرف چاند کا چکر لگا کر واپسی آ گیا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جان سکے کیا مستقبل کے اندر انسانوں کو کامیابی سے چاند کی سرفیس پر بھیجنا پاسبل بھی ہے کیا نہیں۔ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج اس بات کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو 1979 کے اندر یہ مشن چاند پر جا کر واپسی کیسے آ گیا؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج واقعی سیریس ہو کر اس مشن پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے زمین سے نکل کر دوسرے سیاروں پر آباد ہونے کی پہلی باقاعدہ اور مضبوط کوشش ہے۔ ناسا کے مطابق اس مشن کے 3 مقصد ہیں۔ پہلا کہ دنیا کی پہلی عورت اور ایک بلیک پرسن کو چاند پر اتارنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپولو مشنز کے اندر صرف وائٹ مرد ہی چاند پر گئے تھے، اور آرٹیمس مشن اس روایت کے تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا مقصد ہے چاند پر ایک مستقل بیس یا پھر ایک سسٹینیبل پریزنس کو بنانا، مطلب اس مشن کا مقصد صرف چاند پر جا کر واپسی آنا نہیں ہے، بلکہ چاند پر ایک ایسی مستقل جگہ بنانا ہے جہاں پر اسٹروناٹ رہ سکے اور یہاں پر ریسرچ کر سکے، اور اگر یہ بیس کامیابی سے بن جاتی ہے تو یہاں سے باقی خلا کا سفر یعنی مارس کی طرف کا سفر بہت ہی سستا اور شارٹ پڑے گا۔ اب دیکھیں، آرٹیمس مشن کوئی ایک اسٹیپ نہیں ہے، بلکہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ مکمل کیا جائے گا، یعنی اس کے بہت سارے مرحلے ہیں، اور اسی وقت جس مشن کی بات ہو رہی ہے یعنی آرٹیمس 1 کی، وہ اس مشن کا پہلا اسٹیپ ہے۔ اور اس آرٹیمس مشن کے اندر استعمال ہونے والے انسٹرومنٹس کی بات کریں تو اس کا اسپیس لانچ سسٹم، جس کو SLS بھی کہتے ہیں، کہ دنیا کا سب سے طاقتور راکٹ ہے، جو کہ اسٹروناٹس کو اور بھاری سامان کو خاص طور پر اسپیس میں لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اورین اسپیس کرافٹ۔ یہ وہ کیپسول ہے جس کے اندر بیٹھ کر ریسٹورنٹ سفر کرتے ہیں، جیسے آپ نے اکثر سائنس فکشن فلموں کے اندر بھی دیکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گیٹ وے، یعنی اس کو آپ بس کا آٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔
جس پر بیٹھ کر آپ دوسرے شہر کا سفر کر سکتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ دوسرے شہر کو آپ یہاں پر مرز سمجھ لیں، اور یہ گیٹ وے چاند کے گرد چکر کاٹنے والا ایک چھوٹا سا اسپیس اسٹیشن ہوگا۔ جیسے زمین کے گرد اسپیس اسٹیشن موجود ہے، اور چاند کے اسی اسپیس اسٹیشن پر رک کر اسٹروناٹ چاند کی سرفیس پر اترنے کی تیاری کریں گے۔ پر ابھی تک ناسا کے مطابق جو پہلا اسٹیپ مکمل ہوا ہے وہ آرٹیمس 1 تھا، یعنی آرٹیمس مشن کا پہلا مرحلہ، جس کے اندر بغیر انسانوں کے ارن کرو فلائٹ کو اسپیس کے اندر یعنی چاند کے گرد بھیجنا تھا، اور یہ صرف چاند کا چکر لگا کر واپسی کامیابی سے زمین پر آ چکا ہے، تاکہ SLS اور راکٹ کی طاقت اس کی ایکوریسی اور اس کی اورین کیپسول کو چیک کر سکیں کیا مستقبل کے انسانوں کے لیے یہ واقعی سیف بھی ہے کہ نہیں۔ اب آرٹیمس 1 کے بعد اگلا اسٹیپ ہوگا آرٹیمس 2، اور اس کے اندر 4 ریسٹورنٹ اورین کیپسول کے اندر بیٹھ کر چاند کے گرد چکر لگائیں گے، لیکن چاند کی سرفیس پر اتریں گے نہیں، اور اس مشن کا مقصد یہ ہوگا کہ انسانوں کے ساتھ اسپیس ٹریول کے درمیان تمام سسٹم کو چیک کیا جائے گا، یہ کتنے ریلائبل ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے گا RTMF 3، جس کے مطابق پہلی بار سچ میں چاند کی سرزمین پر انسانوں کو اتارا جائے گا، اور وہ بھی چاند کے ساؤتھ پول پر، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برف یعنی پانی ملنے کے بہت زیادہ ثبوت ملے ہیں، اور جہاں پر برف ہو اس کو پگھلا کر پانی کے اندر بدلا جا سکتا ہے، اور پانی کے مالیکیولز کو توڑ کر اس کو فیول کے اندر بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اور دراصل انسانوں کا اصل مشن ہی یہی سے شروع ہوگا، مطلب چاند پر بیس بنا کر سب سے پہلے اپنے قریب ترین پلانٹ یعنی مارس کی طرف سفر کرنا، کیونکہ اس کے بعد آئیں گے آرٹیمس 4، آرٹیمس 5 اور اس سے آگے بڑھ کر اور بہت سارے مشن، اور ان تمام مشنز کا مقصد صرف چاند پر آنا جانا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر مستقل انسانی آبادی اور مارس کے سفر کی تیاری کرنا ہوگا۔ آرٹیمس 3 کے بعد جب یہ گیٹ وے مکمل ہو جائے گا، یعنی چاند کے گرد ایک انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن مکمل ہو جائے گا، تو مستقبل کے اندر اسٹروناٹ زمین سے سیدھے چاند پر جانے کے بجائے اسی گیٹ وے اسٹیشن سے رکیں گے، وہاں پر ریسرچ کریں گے، اور پھر یہاں سے چھوٹے چھوٹے اسپیس کرافٹ کے ذریعے چاند کی سطح پر اتارا کریں گے۔ اس مشن کے مطابق چاند کے ساؤتھ پول پر ایک مستقبل اڈا بنایا جائے گا، جہاں پر اسٹروناٹ لمبے عرصے کے لیے رہ سکیں گے، اور چاند پر موجودہ پانی کو یعنی برف کو پگھلا کر استعمال کرنا شروع کریں گے، اور اس پانی کو پینے کے لیے آکسیجن بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جیسے کہ میں نے اوپر کہا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر کے راکٹ کا ایندھن یعنی راکٹ فیول کو بھی تیار کیا جائے گا، تاکہ چاند پر راکٹس کو دوبارہ ریفیل کیا جا سکے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زمین سے مارس کا سفر کتنا لمبا اور آج کی ڈیٹ کے اندر کتنا مہنگا ہے، لیکن چاند کی گریوٹی زمین سے 6 گنا کم ہے، اور اسی لیے چاند سے راکٹ لانچ کرنا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستا پڑتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ریسرچ کے بعد چاند پر جو ٹیکنالوجی، لائف سپورٹ سسٹم اور فیول بنانے کے طریقے کامیاب ہوں گے، انہی کو استعمال کر کے 2030 کے آخر میں یا پھر 2040 کے دہائی کے شروع میں ناسا کے مطابق پہلی بار انسان کو مارس پر بھی بھیجا جائے گا۔ تو جناب یہ تھی آرٹیمس مشن کی تمام تفصیل، اور اگر اس مشن کے نام کی بات کریں یعنی آرٹیمس کی، تو اس کو آرٹیمس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یونانی تاریخ یعنی گریک میتھالوجی کے اندر اپولو کی جڑواں بہن اور چاند کی بیوی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ناسا کے مطابق یہ مشن ایک بار پھر سے چاند پر جا رہا ہے، اور اس بار اس کا خاص ہدف ہے کہ پہلی خاتون کو چاند پر اتارا جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اپولو کی بہن آرٹیمس کا نام خاص طور پر چنا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اپولو ہی دراصل میوزک، شاعری، شکار، ہیلنگ اور سوچ کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ گریک میتھالوجی کے اندر اس کے علاوہ اپولو کو ایک طاقتور اور اپنے ہی رتھ پر بیٹھ کر آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس مشن کو، جو کہ ابھی اسٹارٹنگ اسٹیج پر ہے، اس کو سچ کیوں مان رہا ہوں؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری لاجیکل ریزن ہے، کیونکہ پہلی ریزن یہ ہے کہ سال 1969 کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو کہ امریکہ کی مون لینڈنگ کو مانیٹر کر کے اس کو فیک ثابت کر سکتا ہے، پر آج وہ ٹائم نہیں ہے۔ مطلب آپ خود دیکھیں کہ چائنا اور رشیا جیسے ملک کتنی زیادہ اسپیس کے اندر ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، جبکہ ناسا کا آرٹیمس 1 مشن چاند کی طرف گیا
تو چائنا اور رشیا کے راڈار اور اسپیس ٹیلیسکوپ اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ ذرا اگر نیوٹرل ہو کر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ امریکہ کا یہ دونوں سب سے بڑے دشمن پوری دنیا کے سامنے ناسا کا جھوٹ بے نقاب کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی خلائی سپر پاور بن جائے گا، جو کہ کبھی برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے اس پر کوئی شک نہیں کیا، اور دوسری وجہ میں نے آپ کو اوپر بتائی کہ آرٹیمس مشن صرف ناسا کا اکیلے کا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایلان مسک کی کمپنیز اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ جو آگے جا کر ریسٹورنٹس کو یعنی انسان کو چاند کی سرفیس پر اتارنے کے لیے استعمال ہوگا، یہ بھی اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ چیف بیزوس کی کمپنی بلو اوریجن بھی اس مشن کے لیے چاند پر اترنے والے لینڈنگ سسٹم کو بنا رہی ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ ان کمپنیز کے اندر لاکھوں انجینئر، سائنسدان اور انویسٹر شامل ہیں، تو کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی اربوں ڈالر کا نقصان اور اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر کسی فیک ڈرامے کا حصہ تو نہیں بن سکتی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب اورین کیپسول چاند کی طرف جا رہا تھا تو صرف ناسا اس کو لائیو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ پوری دنیا کے ہزاروں شوقین افراد اور ریڈیو آپریٹر نے زمین سے اپنی دوربینوں اور اینٹینا کے ذریعے اورین اسپیس کرافٹ کے سگنل کو لائیو کیچ کیا، مطلب اس کا راستہ ٹریک کیا، اور اسی خلائی جہاز کی لائیو ٹیلی میٹری یعنی اسپیڈ، لوکیشن اور سگنل انٹرنیٹ پر اوپن سورس تھی، یعنی کوئی بھی شخص اس کو دیکھ سکتا تھا اور اس کو لائیو ٹریک کرنا بھی پاسبل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کی کسی اسٹوڈیو فلم کے سگنل چاند کی طرف سے تو آ نہیں سکتے۔ نمبر 4 ریزن ہے کہ آرٹیمس مشن اپنے ساتھ 4K اور 8K کیمروں کو ساتھ لے کر گیا تھا، اور اورین کیپسول کے بازو پر لگے کیمروں نے زمین اور چاند کی ایسی لائیو ویڈیو اور تصویریں بنائی ہیں جن کو ایڈٹ کرنا یا پھر فیک بنانا پاسبل ہی نہیں ہے۔ مطلب ان ویڈیوز کے اندر چاند کی سطح کے وہ گڑھے جن کو کریکٹر کہتے ہیں بالکل اسی پوزیشن کے اندر نظر آئیں جیسے کہ وہ ریئل میں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ مطلب کیوں یہ سائنٹسٹ اور دنیا کے امیر ترین لوگ ہماری خوبصورت زمین کو چھوڑ کر چاند اور مارس پر جانا چاہتے ہیں جو کہ بالکل بے آباد ہیں؟ دیکھیں شارٹ پہ یہ سمجھاتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے تمام انسان یعنی تقریباً 8 ارب سے زیادہ لوگ صرف ایک ہی سیارے یعنی زمین پر رہ رہے ہیں، اور اگر خدا خواستہ مستقبل کے اندر کوئی بڑا خلائی حادثہ ہو جائے، جیسا کہ کوئی بڑا اسٹرائڈ زمین سے ٹکرا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے کروڑوں سال پہلے ٹکرایا تھا اور ڈائناسور کا نام و نشان مٹ گیا تھا، یا پھر خدا خواستہ کوئی نیوکلیئر وار چھڑ جائے تو انسانوں کا نام و نشان بھی ہمیشہ کے لیے مٹ سکتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں انسانوں کا ایک چھوٹا سا بیک اپ زندہ رہے، جو کہ ظاہر ہے کہ امیر ترین لوگ ہی ہوں گے، اس لیے وہ اس کے اندر اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ ہے چاند کے وسائل کو اور دولت کو استعمال کرنا، کیونکہ مستقبل کے اندر یہاں پر یہ لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ چاند کا کوئی انوائرمنٹ تو ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہاں پر کوئی جاندار موجود ہے جو کہ انڈسٹری کے پولیوشن سے تباہ ہو، ہے کہ زمین سے آگے کیا موجود ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا، اور اسی تجسس کے ہاتھوں اس نے سمندر پار کر کے نئے بر اعظم بھی ڈسکور کیے، یعنی ایشیا، یورپ اور امریکہ۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر اسی ٹائم انسان بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو کیا دنیا آج اتنی آباد ہوتی؟ اب کیونکہ زمین کے تمام کونے دریافت ہو چکے ہیں، تو انسان کے تجسس کے اگلی منزلیں زمین کی سرحدوں سے باہر نکل کر چاند، مارس اور ستارے پر جانا۔ مطلب یہ انسانوں کی ترقی کرنے کا ایک پیٹرن ہے جو کہ وہ ہزاروں سالوں سے فالو کر رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ آرٹیمس مشن مکمل ہوں گے اور انسان حقیقت میں بھی کبھی چاند کی سرفیس پر قدم رکھ سکے گا؟ اور اگر آپ اس پہلے شخص کی وجہ ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے اور کیا سوچتے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔